الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان کے لیے اس 3 روزہ سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ یہ اس سلسلے کا 13واں برس ہے اور یہاں پہ یہ اس سلسلے کی 12ویں نشست شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ قرآن کریم کے بعد ہر مسلمان کی بنیادی ابتدائی ترین ضرورت ہے۔ جیسے ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا لازم ہے، اس درجے میں ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر نہ ایمان کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، نہ ایمان پر عمل کے اور عبادت کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سیرت مبارک، اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور اس قرآن کریم کے مضمون کو قرار واقعی انداز میں اپنے ذہنوں میں اتارنے کے لیے یہ بھی انتہائی ناگزیر ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، بار بار مطالعہ کریں اور اس کے ایک ایک واقعے کو، ایک ایک واقعے سے وابستہ ایک ایک نقطے کو، اس میں پوشیدہ ایک ایک رمز اور اشارے کو سمجھنے کی اور اس کو ذہنوں میں اتارنے اور جاگزی کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہم سیرت طیبہ کو تاریخی تسلسل سے بیان کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے سیرت کے بہت سے موضوعات پر بات کرنے کا محل اور موقع نہیں ہے، وگرنہ ہم یہاں گزارش کرتے کہ محض سیرت طیبہ کو نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی شریعت مطہرہ کی بہت سی وہ باتیں جو ہم جانتے ہیں، جو ہم باقاعدہ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی شاید اس کا ہم محل اور اس کی درست جگہ ہم متعین نہیں کر پاتے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سیرت طیبہ کو سمجھیں، پڑھیں، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور یہ خاص ربیع الاول میں اس لیے منعقد کی جاتی ہے کہ ربیع الاول کی مناسبت سے لوگوں کے ذہن سننے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور پڑھنے اور محافل میں جانے کے لیے ایک ماحول موجود ہوتا ہے۔ وہ ماحول سال میں ایک ہی بار میسر آتا ہے، خدا کرے کہ وہ سال کے 12 مہینوں میں میسر رہے، مہینے کے 30 دنوں میں میسر رہے اور یہ محفلیں سال ہر سال چلتی رہیں۔
لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیرت طیبہ کو سال بھر کسی نہ کسی انداز میں دہرایا جاتا رہے، اور اس کے لیے کئی ایک نشستیں ہمارے ہاں سال بھر جاری رہتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے ابتدائی میں یہ جاننا مفید ہوگا کہ مکہ مکرمہ کیا ہے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کی تخلیق اور تشریف آوری کی بنیادی دنیاوی اعتبار سے ضرورتیں اور اسباب کیا ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل سے ہے، ابراہیمی ہے۔ اس نسبت سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسلی اور خاندانی روٹس مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اول بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اور وہ بیت اللہ وہیں مکہ مکرمہ کا حصہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے مکہ مکرمہ کی پہچان ہے، بلکہ مکہ مکرمہ کا آغاز ہے جس وقت خلیل اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ایک مقام پر بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا، چاروں طرف پہاڑ تھے، اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایک ایسی وادی تھی جس میں رویدگی کا کوئی تصور نہیں تھا، غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں پہ کچھ نہیں اگتا، کچھ نہیں اگ سکتا۔ اس وادی میں اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور پھر وہیں پہ ان دونوں جلیل القدر اور بزرگ ہستیوں نے دعا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے فرمائش کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس سے بھی پہلے بیت اللہ کی بنیاد تو اس وقت رکھی گئی جب حضرت اسماعیل جوان ہو چکے تھے، لیکن اس سے بہت پہلے جب حضرت اسماعیل شیرخوار بچے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی والدہ حضرت حاجہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑا ہے، اور اس طرح چھوڑا ہے کہ محض چند دن کی خوراک اور چند دن کا پانی ان کے پاس میسر تھا۔ لیکن انسانی تاریخ میں قربانی کا تصور اوپر سے آتا ہے، نیچے سے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں سے قربانی کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو خاندان خلیل اللہ میں سب سے پہلی قربانی تو حضرت ابراہیم نے یہ دی کہ اپنے ایک شیرخوار بچے کو یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑا۔ شیرخوار بچہ ہے اور ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، پانی کی بوند تک نہیں ہے، اور پھر اپنی اہلیہ کو چھوڑا جاتا ہے، حضرت ہاجرہ کو۔ پھر اس کی دوسری بڑی قربانی حضرت اسماعیل کی جوانی کے بعد ان کو ذبح کرنے کا حکم، اور پھر یہ ایک سلسلہ چلتا ہے جو آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ آغاز اوپر سے ہوتا ہے نبوت کا، اور نبوی قیادت کا اور دنیاوی قیادت کا یہی فرق ہے۔ دنیاوی قیادتوں میں عام طور پر قربانی نیچے سے ہوتی ہے، اوپر والے محفوظ رہتے ہیں، اور نبوت کے ہاں قربانی کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ تمام ان انبیاء کرام کے واقعات جنہوں کا ذکر قرآن کریم میں کسی نہ کسی درجے میں محفوظ ہے، دیکھ لیجئے وہاں پہ یہی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم
حضرت اسماعیل حضرت حاجہ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وہ خوراک اور وہ پانی کا اہتمام جو ان کے لیے کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ چند روز کے لیے ہے. وہ چند روز گزر جاتے ہیں, خوراک ختم ہو جاتی ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے. اس کیفیت میں حضرت حاجرہ اپنے بچے کی پریشانی دیکھتے ہوئے اپنی ضرورتیں بھی ظاہر بھول جاتی ہیں, اور اس کیفیت میں انہوں نے کچھ چکر کاٹے ہیں. اور اس چکر کاٹنے کی بنیادی وجہ ہے, بچہ ایک جگہ موجود ہے اور وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. بھوک بھی موجود ہوگی لیکن بھوک سے زیادہ پیاس انسان کو فوری طور پر بے چین کرتی ہے. اس کیفیت میں انہیں اپنے بچے کی خوراک یا کم از کم پانی کا بھی انتظام کرنا ہے, اور بچے پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ اس کو کوئی جانور یا کوئی اور چیز نقصان دہ چیز نقصان نہ پہنچائے. اس کیفیت میں کبھی وہ پانی کے لیے دوڑتی ہیں اور کبھی بچے کو دیکھتی ہیں. اور چونکہ یہ پورا ایک کٹورا نما علاقہ ہے, وادی کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں اور باقی نشیبی علاقہ ہوتا ہے. اس نشیبی علاقے میں وہ تیزی سے جاتی ہیں اور پھر اوپر بلندی پر چڑھتی ہیں, ادھر بلندی پہ چڑھتی ہیں. ایک طرف بلندی صفا پہاڑی کی شکل میں ہے, دوسری طرف بلندی مروہ پہاڑی کی شکل میں ہے, تو وہ دونوں کا بحث نشان باقی ہے. باقی تو بلندیاں جدید تعمیر میں اس کا حصہ بن گئی. اس کیفیت میں جو نہایت نشیب کا علاقہ ہے اس میں کچھ ٹکڑا ایسا ہے جب اس سے حضرت حاجرہ گزرتی ہیں تو حضرت اسماعیل ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. کچھ ٹکڑا ایسا ہے اور وہ ہے بھی انتہائی نشیب کا. تو حضرت حاجرہ باوجود خاتون ہونے کے اس کو تیزی سے گزار کر قطع کرتی ہیں اور گزارتی ہیں. وہ سنت حاجرہ ہے جو ایک ضرورت اور ایک مجبوری کے تحت انہوں نے کی تھی. اللہ کے دربار میں اس کا اس قدر مقام ہے کہ حضرت حاجرہ کی نسبت سے حضرت حاجرہ کے بعد آنے والی خواتین کو تو اس سے مستثنا کر دیا گیا. وہ اللہ کی دوسری رحمت ہے جو خواتین کے لیے اللہ نے مختص کی ہوئی ہے, اور مردوں کو پابند کیا گیا کہ ایک خاتون کی سنت کو قیامت تک زندہ رکھتے ہوئے جب بھی یہاں پہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی نیت سے چکر کاٹو گے تو اس ٹکڑے میں تمہیں دوڑ کر چلنا ہے. ایک عمل ہے جو محض ضرورت کے تحت کیا گیا ہے, لیکن اس ضرورت کے تحت عمل کرنے والی شخصیت اور ذات اتنی بلند ہے, اور اس ذات نے اللہ کے حکم پر قربانیاں اتنی بڑی دی ہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا گیا ہے. اس کے بغیر کسی کا نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرہ ہو سکتا ہے. بیت اللہ انسان جس نیت سے بھی جائے, لیکن عمرہ تو اس پر لازم ہے, ادا کرنا ہے. وہ عمرہ ادا کرنے والا ہر شخص اس بات کا پابند ہے کہ نہ صرف یہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر بھی لگائے گا, بلکہ ہر چکر میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کر بھی چلے گا. اسی دوران اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اور رحمت میسر آتی ہے زمزم کی صورت میں. حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے ایک پانی برآمد ہو جاتا ہے, آج تک موجود ہے. کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے زندہ رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ جاری ہے, اعجاز مسلسل ہے, قیامت تک اپنے ساری تاثیر کے ساتھ زندہ رہنے والا معجزہ ہے. لیکن اس کی حیثیت صرف معجزے کی نہیں ہے, معجزانہ حیثیت سب پر حاوی ہے, لیکن اس کی اور حیثیتیں بھی ہیں. اور وہ حیثیت سب سے بڑی وہ حیثیت پانی کا ہونا ہے, اس کا پانی ہونا ہے. دنیا بھر میں جتنی تہذیبیں پرورش چڑھتی ہیں, پروان چڑھتی ہیں, وہ پانی پہ چڑھتی ہیں, اور جتنی تہذیبیں برباد ہوتی ہیں پانی کے ختم ہونے سے برباد ہو جاتی ہیں. جتنی مملکتیں, ریاستیں, دنیا بھر کی تہذیبیں, تمدن, اقوام, ملت جو آج تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں کبھی تھیں اور مٹ گئی, وہاں جا کے دیکھ لیں, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت چھین لی, ختم ہو گئی. اور جب جہاں اللہ نے پانی عطا کر دیا وہاں پہ پہلے سے کوئی تہذیب موجود نہیں تھی, تو اللہ نے ایک نئی تہذیب پروان چڑھا دی.
تو جب یہاں پانی میسر آیا تو سب سے پہلے یہاں ایک تہذیب کھڑی ہوئی، اور رفتہ رفتہ یہاں ایک ایسی آبادی بنی جو پھر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہو گئی بیت اللہ کی آباد کاری کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے۔ جب یہاں پانی موجود ہوا تو اب اس پانی کو تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی آبادی کے لیے یا آباد کاری کے لیے بنیاد بنانا تھا، تو اب اس کے مزید اسباب بھی تیار کیے گئے، اور یہاں ایک قوم بھیجی گئی جس کو ہم بنو جرہم کہتے ہیں۔ بنو جرہم بنیادی طور پر یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ یمن میں دو باتیں ہوئی ہیں، ایک تو وہاں پہ بہت بڑا سیلاب آیا ہے، اس سیلاب کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق ہے۔ اس سیلاب کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ آبادی نقل مکانی پر مجبور ہوئی ہے۔ اس نقل مکانی کی صورت میں وہاں سے کچھ قبائل گئے ہیں جو بعد میں مدینہ منورہ کی آبادی کہلائی ہے، آگے بات کریں گے اس پہ۔ اور پھر یہاں ایک قحط، تاریخ میں قحط کا بھی ذکر ملتا ہے، یہی یمن میں بہت بڑا قحط پڑا ہے۔ اس قحط کے نتیجے میں بھی وہ یمن کا ٹکڑا وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے آبادی کے قابل نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ آبادی کہاں جائے گی، آباد ہونا ہے، تو وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے نئے ٹھکانوں کی تلاش میں نکلے ہیں، تو وہ یہاں سے گزرے ہیں۔ چونکہ یہاں تاریخ اب شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہاں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیت اللہ تک نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت تک بیت اللہ موجود نہیں ہے۔ صرف دو نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عطا کی ہیں، حضرت حاجہ کی صورت ہے، حضرت اسماعیل کی صورت میں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان دونوں کے بعد اللہ نے پھر زمزم عطا کیا ہے۔ یہ زمزم کے بعد پھر یہاں سے یہ قبیلہ گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہے، تو پانی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے سب کچھ موجود ہے، اس لیے کہ پانی حیات انسانی کی علامت ہے۔ تو وہ حضرت حاجرہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اگر یہاں بسنے کی اجازت ہو، کہتے ہیں بس جاؤ۔ اصل میں یہ بسایا نہیں جا رہا ہے، یہ تو حضرت اسماعیل کو بسایا جا رہا ہے، حضرت اسماعیل کی نسل کو بسایا جا رہا ہے، حضرت اسماعیل کی نسل کو بھی نہیں بسایا جا رہا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بستے ہیں، بسنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی بس جاتے ہیں، حضرت اسماعیل بھی جوان ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کا رشتہ طے کر دیتا ہے۔ تو یہ تو خاندان کے نسل کی آگے سلسلہ جاری کرنے کی ایک روایت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب فراہم کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل جوان ہو جاتے ہیں، جوان ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کو پھر حکم ہوتا ہے پہنچیں وہاں پہ، وہ آتے ہیں اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ میں نے اس کا عرض کیا میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے اس کا۔ بیت اللہ کی بنیاد کے بعد کسی وقت حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ وہ قربان گاہ بھی یہی مینا کا علاقہ ہے جہاں جو آج تک مسلمانوں کے لیے قربان گاہ ہے۔ بیت اللہ بھی حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی علامت ہے، ان کی بنیاد ہے، ان کے ہاتھ سے رکھی ہوئی عمارت ہے۔ وہاں برابر میں صفا اور مروہ بھی حضرت حاجہ حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، اور پھر وہ قربانی جو آج تک چلی آ رہی ہے وہ قربانی بھی یہیں کسی جگہ پہ ہوئی ہے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی یادگار ہے۔ قصہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں، بار بار پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم ملتا ہے، وہ اپنے خواب کو، ایک نبی کا خواب، سچا خواب ایک حکم کی صورت میں ہوتا ہے، وحی کی صورت میں ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل سے ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی بڑی وضاحت ہے، سورہ صافات میں تو اس کو پورا تفصیل سے، ایک قدر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی آپ پیروی کیجئے۔
وہ لے کے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ اس آزمائش سے گزار کر ان کو حضرت اسماعیل بھی عطا کر دیتا ہے، اور ان کی قربانی کے لیے کوئی مینڈا ویڈا بھی عطا کر دیتا ہے، اور وہ قربان ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سنت جاری ہو جاتی ہے، وہ آج تک جاری ہے۔ یہ اس علاقے میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی ایک اور سنت ہے جو اس علاقے سے، اس خطے سے وابستہ ہے اور آج تک زندہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بھی اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے ہیں، حضرت اسماعیل بھی پورا کر کے چلے جاتے ہیں، حضرت ہاجرہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ بنو جرہم اور بنو اسماعیل، یہاں اولاد پھلتی ہے، پھولتی ہے، آگے بڑھتی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، حکمران ہو جاتے ہیں اور مل جل کر حکمرانی کرتے ہیں۔ مل جل کر حکمرانی ایک وقت تک چلتی ہے، یہ اختلاف ہوتا رہتا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لڑائی، اختلاف، صلح، پھر لڑائی، پھر اختلاف، پھر آباد کاری، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی اتنی تشویش کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو بنو جرہم اور بنو اسماعیل میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہونے کے بعد بنو اسماعیل، لڑائی ہوتی ہے، اختلاف کا مطلب کوئی بہت تمیز سے اور اہتمام سے اور احترام سے گفتگو نہیں ہے، لڑائی ہوتی ہے، قتال ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، بندے مرتے ہیں، جیتے ہیں۔ اس میں بنو اسماعیل غالب آ جاتے ہیں، آ گئے۔ بنو اسماعیل کون ہے؟ حضرت اسماعیل کا خاندان ہے۔ بنو جرہم کون ہے؟ ان سے مقابل لڑنے والے لوگ ہیں۔ ایک دفعہ تو بنو اسماعیل غالب آ جاتے ہیں، پھر برسوں گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بنو جرہم غالب آ جاتے ہیں۔ تو انبیاء کی اولاد پر غیر انبیاء کی اولاد غالب آئی ہے۔ یہ تصورات ہمارے اپنے ناپختہ ہیں کہ ہم کیوں پٹ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے مقابلے میں وہ بہت معمولی سی چیزیں ہیں۔ انسانوں کو یہ موضوع الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس مضمون کو کئی مقام پہ۔ یہ اسباب زوال امت کے عنوان کے تحت اہل علم بیان کرتے رہے ہیں۔ انسانوں کو اصل میں ایک حالت میں رکھنا اللہ کو مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حالت میں پیدا ہونے کی صورت میں انسانوں میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک ایسا غیر مطلوب ٹھہراؤ آ جاتا ہے جس سے انسان کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، سوچنے کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، کرنے کے جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کو پھر جھنجھوڑا جاتا ہے، جھٹکا دیا جاتا ہے، کبھی ہلکا سا جھنجھوڑنے سے کچھ زندہ ہو جاتے ہیں، کبھی تھوڑا سا ان کو، انسان کے مزاج میں فرق بھی ہے نا، کسی کو آواز دے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کو جب تک ٹھنڈے 2-3 جگ پانی کے نہ اڈے جائیں اس کی نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ تو ہر مزاج کے، ہر قوم کے لیے، امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑنے کے طریقے اور ضابطے الگ رکھے ہیں۔ تو بنو جرہم ایک بار تو مغلوب ہوئے، اور اس کے بعد پھر بنو جرہم غالب آ گئے دوبارہ کچھ وقت کے بعد۔ بنو جرہم کے غالب آنے کا اب مطلب یہ تھا کہ بنو اسماعیل پسپا ہو گئے، اللہ کے گھر پہ اللہ کی پسندیدہ شخصیات کی اولاد یہاں مغلوب ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر بنو جرہم ایک وقت آتا ہے دوبارہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اب جو بنو جرہم مغلوب ہوتے ہیں، بنو اسماعیل اوپر غالب آتے ہیں، تو ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بنو جرہم جاتے ہوئے وہ حرکت کرتے ہیں جو جانے والا عموماً کیا کرتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ ہے کہ اپنی ساری علامتیں مٹاتے ہیں، جو سمیٹ کر لے جا سکتے ہیں لے جاتے ہیں، اور آخر میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بچ گیا وہ نہیں لے جا سکتے، تو وہ یہ زمزم کے کنویں کو پاٹ دیتے ہیں، اور اس طرح پاٹتے ہیں کہ اس پہ جو چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں، اس کے لیے جو برکتیں یا ان کے لیے جو ان کے ہاں جو مختلف خرابیاں مختلف نوعیتوں کی بت پرستی کی شکل میں آ چکی تھیں، ان کی جو علامتیں ہیں، جو کچھ ہے وہ سب اس میں ڈال کے ایسا اس کو پاٹتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس کا نشان، اس کی علامتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ کچھ وقت کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہاں کوئی کنواں بھی تھا، یہاں کوئی پانی بھی تھا، یہاں کوئی زمزم بھی تھا۔ اس کیفیت میں بھی کچھ وقت گزر جاتا ہے، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد وہاں پہ قریش کے سربراہ کی حیثیت سے اعزاز اور احترام حاصل کر لیتے ہیں۔
حضرت عبد المطلب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، اور پوری وجاہت رکھتے ہیں. وہ وجاہت جو ایک خاندان نبوت کے سلسلے سے وابستہ ہونے والے کسی شخص کو بھی اوپر حاصل ہو سکتی تھی، کیونکہ انہی کی نسل سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تولد ہونا ہے. اس کیفیت میں ان کو وہاں مقام، اعزاز، احترام، وجاہت اور ایک پورا احترام کا رشتہ حاصل ہے. انہیں ایک موقع پر خواب میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کنواں موجود ہے، اس کو کنویں کو کھودو. ان کو تو علم نہیں ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں برسوں سے، پتہ نہیں شاید صدیوں سے وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو اب اشکال ہوتا ہے یا اطمینان نہیں ہوتا پہلے مرحلے میں. پھر ایک بات اور ہے اس میں جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس دوران بیت اللہ اور اس کے اطراف کا پورا علاقہ، خاص طور سے اللہ کا گھر جو اللہ کے خلیل نے بلکہ دو انتہائی برگزیدہ شخصیات نے کھڑا کیا تھا، اللہ کے نام پہ کھڑا کیا تھا، وہ بت کدہ بن چکا ہے. الفاظ میں جو روایات میں جو تفصیل آتی ہے اس میں تو 360 بتوں کا ذکر ملتا ہے. جس جگہ پہ اس قدر بت ہوں اور پھر بت پرستی کی روایت اس وقت وہاں پختہ ہو چکی ہو، وہاں پہ پھر کئی قسم کے توہمات ان کے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں. تو جب حضرت ابو طالب کو، عبد المطلب کو اس خواب میں یہ حکم دیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں کھدائی ہونی ہے جہاں زمزم ہے. زمزم کہاں پہ ہے؟ بیت اللہ کی جڑوں کے ساتھ ہے. اور بیت اللہ کیا ہے؟ وہ بت کدہ ہے. وہاں بیت اللہ کے اندر اور بیت اللہ کے باہر بت رکھے ہوئے. تو یہاں تو کھدائی کا مطلب بتوں کو نقصان پہنچانا ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے بتوں کی شکستگی کا اور ان کی بے قدری کا تصور پیدا کر دیا گیا تھا. تو جناب عبد المطلب نے جب یہ خواب ذکر کیا تو لوگوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا اچھا میں خود اس کی کا آغاز کرتا ہوں. اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا، لیکن انہوں نے بہرحال آغاز کر دیا. اس وقت جناب عبد المطلب کے ساتھ ان کے صرف ایک بیٹے حارث تھے، بڑے بیٹے تھے، ایک ہی بیٹے تھے ان کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کام ہے، اکیلا آدمی ہے، چاروں طرف عرب قبائل ان کے مخالف ہیں، تو ایک نفسیاتی جنگ بھی لڑنی ہے، ایک فزیکلی کھدائی بھی کرنی ہے. اس کھدائی میں ہاتھ بٹانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس جنگ میں ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس وقت انہوں نے اپنے لیے ایک دعا کی کہ اللہ مجھے اگر بیٹے عطا کرے، 10 بیٹے عطا کرے تو میں ایک تیرے راستے میں قربان کروں گا. یہ اس وقت کی عام روایت تھی، اور صرف اس خطے کی روایت نہیں تھی. جتنے مذاہب موجود ہیں ان سب میں اس طرح کی انسانی بھینٹ کی روایت موجود ہے. یہ اسلام کی برکت ہے کہ اس نے ان بھینٹوں سے اور انسانی قربانیوں سے انسانیت کو نکالا ہے. یہ انسانیت کو نکالا گیا ہے. کریڈٹ چاہے کوئی لے لے، لیکن آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت پہلے جناب عبد المطلب نے یہاں کھدائی شروع کی اور بالآخر زمزم کو وہاں سے دریافت کر لیا. اب یہاں صرف زمزم دریافت نہیں ہوا، اس زمزم کی برکت سے وہ تمام نوادرات اور وہ تمام قسم کی کہ وہاں پہ جواہرات اور مال دولت بھی ان کو ملا جو بنو جرم جاتے ہوئے وہاں چھپا گئے تھے. یہ عبد المطلب کے براہ راست کسٹڈی میں آیا. جیسے ہی یہ سامنے آیا تو وہی جو دنیا کے اختیار کی جنگ ہے وہ شروع ہو گئی. عربوں نے کہا یہ تو ہمارا کنواں ہے. نہ بھائی تمہارا کہاں ہے؟ تم تو ابھی 2 منٹ پہلے تو تم اس کو کھودنے کی مخالفت کرتے، چند لمحے پہلے، چند دن پہلے. بالآخر اس پہ بھی لڑائی ہو گئی اور ایک اختلاف کی ایک ایسی سطح بن گئی کہ کوئی ممکن نہیں تھا کہ اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے. تو وہاں پہ پھر یہ مشورے میں آیا کہ فلاں علاقے میں کوئی کاہنہ موجود ہے، خاتون ہے، اس سے فیصلہ کرا لیا جائے. عربوں کے ہاں جو مختلف خرابیاں تھیں ان میں کہانت بھی تھی، اور کہانت کا ان کا تصور یہ تھا کہ کاہن یا کاہنہ کے پاس جن موجود ہیں اور وہ جنوں کا اللہ سے کوئی رابطہ ہے یا اللہ کی اس کائنات کے نظام سے کوئی واسطہ ہے تو ان کے پاس بالکل کرنٹ اور بالکل بریکنگ نیوز آتی ہے، ان کے پاس تازہ ترین خبریں موجود ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ باخبر ہے. چلو چل پڑے.
جب ایک فاصلے تک، ظاہر ہے کہ وہ دور جانا تھا، تو بہت چلنے کے بعد پھر یہی ہوا کہ راستے میں چونکہ صحرا ہے وہاں پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہوا تو بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ پیاس سے مرنے کی نوبت آ گئی. تو اس وقت پہلے تو یہ مشورہ ہوا کہ وہ بھی جناب عبد المطلب نے دیا کہ ایسا کرو کہ سب نہیں مرنا ہے اب تو پیاس سے، تو سب بے گورو کفن مریں گے، اس لیے ہر شخص اپنے حصے کی ذمہ داری خود نبھا لے اور اپنی قبر خود کھود لے. صحرا میں کھودنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، اور جو مرتا جائے لوگ اس کو دھکیلتے جائیں، اس قبر کو پاٹتے جائیں، آخر میں ایک ہی لاش بے گور و کفن بچے گی، باقی سب کو قبر تو مل جائے گی، تدفین تو ہو جائے گی. یہ کرنے کے بعد پھر موت کے انتظار میں بیٹھ گئے. پھر جناب عبد المطلب کو خیال آیا کہ لیکن عجیب سی بات ہے، ابھی دماغ بھی چل رہا ہے، سانس بھی چل رہا ہے، ہاتھ پیر بھی چل رہے ہیں، اور ہم ایک موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اچھی بات نہیں ہے. موت آنی آ جائے گی، جب تک نہیں آتی اس وقت تک تو ہاتھ پیر چلائے جائیں، اس وقت تک تو کوشش کی جائے، شاید اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے. تو بہرحال بالآخر انہوں نے کہا کہ یہاں سے کوچ کرو، چلتے ہیں، جہاں تک جا سکتے ہیں چلا جائے. تو جیسے ہی اٹھنے لگے تو جہاں اٹھ کی اٹھنی بیٹھی تھی وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ ایک عطا کر دیا، پھوٹ گیا. تو اس وقت پھر وہ جتنے افراد تھے انہوں نے کہا کہ یہ پانی کا معاملہ تھا، ایک پانی ہی کے مسئلے کے لیے، غور و فکر کے لیے، مشورے کے لیے ہم نکلے تھے، اور یہ پانی ہی کے وجہ سے ہم موت کے کنویں میں جا رہے تھے، اور یہاں اللہ نے ہمیں پانی ہی عطا کیا ہے اور آپ کی برکت سے عطا کیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ یہ کنواں آپ کا ہے، ہم واپس چلتے ہیں، ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے. تو راستے سے ہی جانا انہیں شام کی طرف تھا، درمیانے راستے سے کسی وقت واپس لوٹ آئے. واپس آنے کے بعد زمزم کی ملکیت و تولیت جناب عبد المطلب کو حاصل ہو گئی. میں پھر عرض کروں گا کہ یہ سب واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تمہید ہیں. یہ اصل تم آپ کو ملنا ہے، تو آپ سے پہلے آپ کے خاندان کو دیا جا رہا ہے تاکہ اس کو دینے میں، آپ تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. جو رکاوٹیں وہ سب دور ہوتی چلی جائیں، یہ رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں. جناب عبد المطلب نے وہاں آنے کے بعد پانی کے کوئی حوض ووز بنا دیے کہ تاکہ پانی بکھرے نہیں، پھیلے نہیں، لوگ استفادہ کریں. وہاں پھر ایک اور آزمائش پیش آتی ہے، لوگ اس کو گندا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرارت میں بھی اور استعمال کی بد احتیاطی میں بھی. ہمارے یہاں تو پانی اگر پھوٹ رہا ہے تو وہ مقدس ہو ہی جاتا ہے، زمزم کی بات نہیں ہے. کوئی ٹھنڈا پانی ہے تو وہ مقدس ہے، کوئی گرم پانی ہے تو وہ مقدس ہے. اور جو پانی ایک دفعہ مقدس ہو جائے اس میں سب سے پہلے ہمیں کپڑے ضرور دھونے ہوتے ہیں. تو وہ سلسلہ وہاں بھی شروع ہوا. تو پھر جب گندگی زیادہ پھیلنے لگی تو جناب عبد المطلب نے دعا کی کہ یہ پانی تو پینے کے لیے ہے، اس طرح استعمال کے لیے نہیں ہے. تو اللہ جو پانی پینے کے لیے آتے ہیں یا پینے کے غرض سے اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو تو اس سے شفا اور برکت جو بھی حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہو، اور اگر کوئی اس کو کسی اور کام میں مصرف استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ تو خود اس کی حفاظت فرما. تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اب اگر کوئی استعمال کرے گا تو وہ پانی نقصان دہ ثابت ہوگا، وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اور پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا، کچھ لوگ بیمار ہوئے. اس کے بعد پھر وہ پانی محفوظ ہوا اور الحمدللہ آج تک وہ محفوظ چلا آ رہا ہے. یہ مرحلہ گزر گیا. اس کے فوراً بعد پھر جناب عبد المطلب کو ایک اور پیغام ملا خواب ہی کے ذریعے کہ وہ جو نظر مانی تھی اب وہ پوری کرو. اس دوران ان کے بچے مکمل ہو چکے تھے، 10 بیٹے ہو چکے تھے، اور ان میں جو اس وقت تک ان کے آخری بیٹے تھے وہ جناب عبداللہ تھے. اس وقت تک اس لیے کہ عام طور پر سیرت نگار جناب عبداللہ کو آپ کا آخری بیٹا شمار کرتے ہیں. جناب عبداللہ کے شادی کے وقت آگے ذکر آئے گا، جناب عبد المطلب نے اپنا بھی ایک نکاح کیا ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت حمزہ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی پھپھی حضرت صفیہ پیدا ہوئی ہیں. تو یہ حضرت عبد المطلب کی بات کی اولاد ہے. لیکن جب یہ خواب آتا ہے اس وقت تک آخری بیٹے آپ کے جناب عبداللہ ہیں، سب سے چھوٹے ہیں، وہ پیدا ہو گئے. اور جب وہ پیدا ہوتے ہیں
تو خواب میں تقاضا کیا جاتا ہے کہ تم نے نظر مانی تھی، اب نظر پوری ہو چکی ہے تو اب اس کو تکمیل کرو۔ نظر کیا ہے؟ بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ بیٹا کون ہے؟ وہ عبداللہ ہے۔ اب ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، تو اس کی حیثیت اور ان کی برکتیں ان کے چہرے سے کس قدر ظاہر ہوں گی، یہ تصور کرنے کی چیز ہے۔ دوسرا، پھر وہ اس وقت تک کے سب سے چھوٹی اولاد ہے خاندان کی، جو عام طور پر خاندان میں پیاری ہوتی ہے۔ تو جناب عبداللہ کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا تو اصولاً تو ان کو قربان کرنا تھا، لیکن یہ سب نے کہا کہ بھائی قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ قرآن اندازی کی تو بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ جناب عبد المطلب ان کو لے کے چلے کہ اب قربان کرتے ہیں، حکم ہے اللہ کا۔ تو اس وقت پھر آپ کے خاندان سے یہ تجویز آئی کہ ایسا کیا جائے کہ جناب عبداللہ کے مقابلے میں 10 اونٹوں کی قربانی کر دی جائے اور اس کو قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب کر لیا جائے، یعنی 10 اونٹ اور جناب عبداللہ کا قرعہ ڈالا جائے۔ 10 اونٹ کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت تک وہاں پہ دیت یا خون بہا کا جو تصور تھا، اور وہ تصور وہاں موجود تھا، وہ 10 اونٹ تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص قتل ہو جائے اور اس پہ صلح کرنے کی نوبت آئے، یا بے گناہی میں قتل ہو جائے، یا کسی نادانستگی میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو اس کی دیت دی جائے گی۔ دیت کیا ہوگی؟ خون بہا کیا ہوگا؟ وہ 10 اونٹ ہے۔ تو 10 اونٹ کو ایک شخص کی دیت سمجھتے ہوئے ایک قرعے میں شامل کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے تو 10 اونٹ قربان ہو جائیں گے، اللہ کی ایک جان ہے دی ہوئی، یہ بچ جائے گی۔ قرآن اندازی شروع ہوئی۔ 10 اونٹ عبداللہ کا نام، 20 عبداللہ، 30 عبداللہ، 40 50 60 70 80 90 عبداللہ۔ جب 100 پہ آتے ہیں تو پھر 100 اونٹ کا قرعہ نکلتا ہے، اب عبداللہ کا نہیں نکلتا، طے ہو جاتا ہے، 100 اونٹ قربان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے 20 سال پہلے آپ کے والد ماجد کی نسبت اور برکت سے اللہ تعالیٰ انسانیت کی قیمت میں 10 گنا اضافہ فرما رہا ہے۔ وہ انسان جس کی اس وقت کے معاشرے میں قدر 10 اونٹ تھی، 100 اونٹ ہو گئی ہے، 10 گنا زیادہ قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ ایسا تو تسلیم دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ جناب عبداللہ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی پھر شادی کا خیال آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب ان کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں۔ بنو زہرہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ بنو زہرہ سے پہلے بھی رشتہ داری اور تعلق موجود ہے، تو عبد المطلب وہاں ان کے خاندان میں حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا رشتہ لے کر جاتے ہیں، اور حضرت آمنہ کے چچا وہب کی صاحبزادی حالہ سے اپنا رشتہ بھی دیتے ہیں اسی وقت۔ اس وقت ان کی عمر عام طور پہ جناب عبد المطلب کی وفات کے وقت ان کی عمر 82 سال سے لے کر 120 سال تک بیان کی جاتی ہے، 115 118 مختلف اقوال ہیں۔ تو اگر ہم کوئی اوسط عمر 100 لگائیں تو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ 100 سال تو کم از کم تھی، تو یہ 80 سال کی عمر میں وہ شادی کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے 100 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، وہ 90 سال کی عمر میں۔ تو جناب عبد المطلب اسی موقع پر، چند دن کا فرق ہوگا بہت سے بہت، 2 نکاح کرتے ہیں، ایک اپنے صاحبزادے کا اور ایک اپنا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد جناب عبداللہ وفات پا جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر سیرت نگاروں کے ہاں ادبی پیرائے بیان اختیار کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ آپ در یتیم ہیں،
در یتیم کے دو معنی ہیں اردو میں. در موتی کو کہتے ہیں، اور یتیم کا یہ مفہوم ہے کہ والدہ والد میں سے ایک نہ ہو. یہاں تو آپ کے دونوں ہی رخصت ہو جاتے ہیں، ایک ولادت سے پہلے، ایک ولادت کے 5-6 سال بعد. تو یتیم تو آپ ہیں، لیکن محض اس معنی میں آپ در یتیم نہیں ہیں. یتیم یکتا کو بھی کہتے ہیں اردو میں. تو در یتیم کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا در یا ایسا موتی جو اپنا ثانی نہیں رکھتا، جس کی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے کم و بیش 2 ماہ پہلے، مختلف اقوال ہیں، جناب عبداللہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاری کا ایک حصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک ایک کر کے دنیا کے سارے سہارے ہٹائے جا رہے ہیں. سیکھنے اور سکھانے کے سارے رشتے، ساری نسبتیں، سارے اسباب ختم کیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنی بات کہیں تو کسی بھی معقول شخص کے ذہن میں اس کے سوا کوئی بات نہ آئے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی اہتمام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک خاص ماحول کے لیے خاص انعامات کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. جناب عبداللہ کی وفات کے بعد اس کے قریب ہی ایک اہم واقعہ فیل کی صورت میں پیش آتا ہے. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. واقعہ فیل کا مطلب ہے ہاتھی والوں کا واقعہ. ہاتھی والے اصل میں یمن ہی کے ایک بادشاہ کے لشکر ہیں. یمن میں قوم حمیر نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں، اور اس قوم نے پھر بالآخر اپنا خاتمہ بھی دیکھا اپنے مظالم کی وجہ سے. بہت سے مفسرین اور تاریخ دانوں کا خیال یہ ہے کہ سورہ بروج میں 30ویں پارے میں جس قوم کا ذکر ہے وہ یہی ہے جنہوں نے خندق کھود کے لوگوں کو زندہ جلایا تھا. یہ یہودی تھے، اور اس وقت وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان نصارہ کی صورت میں تھے، عیسائیوں کی صورت میں. تو یہودی قوم نے یا ان کی بادشاہت نے اس وقت کے اہل ایمان کو یہودیت قبول نہ کرنے کے جرم میں ختم کیا تھا، جلایا تھا. یہ بات پھر جب وہاں اس وقت کی عیسائی ریاستوں کو پتہ چلی تو انہوں نے پھر یہاں پہ یہودی ریاست کا خاتمہ کیا، اور بالآخر پھر یہ ہرقل اور قیصر روم کی عملداری میں اور ان کے زیر نگیں آ گیا علاقہ. یہاں چلتے چلتے بالآخر ایک واقعہ طویل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، مختصر کرتے ہیں. ابرہہ نامی ایک بادشاہ ہے، وہ ایک جنگ میں کچھ زخمی بھی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی کٹا ہوا ہے. وہ یہاں پہ حکمرانی کر رہا ہے. یمن کا علاقہ ہے، یمن ہو یا دوسری بالکل مخالف سمت میں شام، اور یا ان کے دونوں کے درمیان موجود مختلف علاقے، یہ تمام کے تمام علاقہ اور اس میں بسنے والی اقوام کی نظر میں اس وقت تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے، بیت اللہ کی حیثیت ایک مرکز کے طور پر مستحکم ہو چکی تھی، اور اطراف سے لوگ یہاں عبادت کے لیے رجوع کیا کرتے تھے، آیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے یہاں پہ ایک حملہ ہوتا ہے بیت اللہ پہ، اور اس کا سبب بھی یہی بنتا ہے یمن کے علاقے کی بادشاہت ابرہہ. چونکہ وہاں سے مختلف لوگ آیا کرتے تھے اور وہ عیسائی تھا اور یہ غیر عیسائی علاقہ تھا، تو اس کو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے علاقے سے لوگوں کا دوسری طرف جانا ہماری توہین ہے.
اور اس میں صرف توہین کا معاملہ نہیں ہے. دنیا میں جہاں مذہب میں اجارہ داری کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر معاش سے ہے. جب کوئی بیت اللہ پہ جائے گا تو کوئی چڑھاوا بھی چڑھائے گا. جیسا ہم عرض کر چکے ہیں کہ جب انہوں نے بنو جرم نے وہاں پہ زمزم کو پاٹا ہے تو اس میں بہت کچھ انہوں نے اندر دبا دیا تھا. تو جو پیسہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوگا تو اس علاقے میں تو مسائل ہوں گے, تشویش ہوگی, قدرتی بات ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں سے لوگ جا کے وہاں پہ عبادت کرتے ہیں, وہاں پہ اپنی عقیدتوں کو نشاور کرتے ہیں, تو ہم میں کیا خامی ہے. اس نے اپنی ایک عبادت گاہ بنائی, صرف عبادت گاہ نہیں بنائی بلکہ اس کو انتہائی مرصع اور سجا کے اور مختلف نوعیتوں کے جواہرات سے لاد کر اس کو پیش کیا تاکہ لوگ زیادہ متوجہ ہوں. لیکن عام طور پر آج کی دنیا میں دوسرے اسباب بھی موجود ہیں, لیکن عام طور پر خاموشی کے ساتھ جہاں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا اور اس میں کسی درجے میں اخلاص بھی موجود ہوگا تو لوگ خود آتے ہیں. تھوڑے اور زیادہ کی بحث نہیں ہے. تو وہ جو کشش ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے ذکر کی ہے, اللہ کے نام کی ہے. وہ کشش پھول پتیوں سے, مصنوعی روشنیوں سے کی تو جا سکتی ہے لیکن دیر پا نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کشش اور وہ پھول پتیاں کامیاب نہیں آئیں, لوگ وہی رخ کرتے رہے بیت اللہ کا, تو اس میں مزید اشتعال پیدا ہوتا رہا. اور پھر اس طرف بھی اشتعال پیدا ہونا شروع ہوا اہل مکہ کے ہاں, قریش کے ہاں, کہ یہ تو ہمارا کبھی قبلہ ہے یا ہمارا مرکز قبلہ. تو اس وقت نماز کی تو وہ کیفیت وہاں موجود نہیں تھی. ہمارا مرکز ہے, ہمارا گھر ہے, یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا, ہماری مسجد ہے, ہمارا مدرسہ ہے, یہ ہمارا بھی ایک تعصب تو ہوتا ہے نا, ایک تعلق تو ہوتا ہے. تو یہ ہمارے گھر کے مقابلے میں بنا رہا ہے, ہماری عبادت گاہ کے مقابلے میں عبادت گاہ کھڑی کر رہا ہے. تو وہاں سے یا تو شرارت ہوئی ہے یا بہرحال حادثاتی طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں سے عربوں کا کوئی تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا, تو اس کے نتیجے میں وہاں کوئی نقصان ہوا ہے. اس کی مختلف روایتیں ہیں, اور اس کو ان کی عبادت گاہ کو, ابراہ کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کو سخت نقصان پہنچا ہے. تو اس میں مزید اشتعال پیدا ہو گیا, اور پھر اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب بیت اللہ کو گرا دینا ہے. وہ لشکر لے کے نکلا, اور بھی لشکر ملا لیے اپنے ہیڈ آفس سے, مرکز سے اس نے رابطہ کیا. وہاں سے بھی ان کو سواریاں دے دی گئی, ہاتھی دے دیے گئے, اسلحہ دے دیے گئے, افراد دے دیے گئے. ان میں ایک بڑا تکڑا قسم کا ہاتھی محمود بھی تھا. اور اس نے یہاں کا سفر شروع کر دیا بیت اللہ کی طرف کا, مکے کا. درمیان میں کچھ قبائل ملتے گئے, ان سے جھگڑتا بھی گیا, کسی سے لڑائی کی, کسی سے صلح کی, کسی کو رون ڈالا. ایک آدھ نے اس کی حمایت بھی کی, جس میں عام طور پر ابو رغال کا ذکر ملتا ہے. اس نے اس سے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے, میں راستہ بتاؤں گا, رہنمائی کروں گا. عربوں میں صدیوں یہ شخص, یا برسوں کہہ لیں, غداری کی علامت کے طور پر زندہ رہا ہے. جب مر گیا ہے تو اس کی قبر پہ بھی پتھر مارے جاتے تھے کہ اس نے ہمارے ساتھ غداری کی تھی, اس وقت ابرہہ کا ساتھ دیا تھا. مار کے آ گئے. آنے کے بعد اس نے, جیسے بادشاہوں کا معاملہ ہوتا ہے, خوف زدہ کرنا ہوتا ہے, روب ڈالنا ہوتا ہے, تو اس نے باہر موجود مختلف جانوروں کو, مختلف چیزوں کو اپنی گرفت میں لے لیا. اس میں عبد المطلب کے جانور بھی تھے. جناب عبد المطلب کو اطلاع ہوئی, انہوں نے بہرحال اپنی سفارتی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس کے دربار تک رسائی حاصل کر لی. جب عبد المطلب ان کے دربار میں پہنچے, دربار کا مطلب جو عارضی طور پر اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا, تو وہ ان کی شکل, شخصیت, وجاہت دیکھ کر مروب ہوا اور وہ تخت سے نیچے آ گیا. انسان کے مروب ہونے کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں, اور مروب ہونے کے ساتھ انا کو بچانے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. اس نے اس مروبیت میں اپنا اسٹیج چھوڑ کر نیچے آنا تو گوارا کر لیا, لیکن اس نے اس کیفیت میں بھی جناب عبد المطلب کو اپنے ساتھ اسٹیج پر بٹھانا گوارا نہیں کیا. باہر کیف گپ شپ ہوئی. ان کا خیال ابراہ کا یہ تھا کہ عبد المطلب یہاں کے بڑے سردار ہیں, کعبۃ اللہ کے متولی ہیں, یہ کہیں گے کہ بھئی چھوڑ دو, کچھ لے دے کے معاملہ حل کر دو.
انہوں نے کہا کہ میری تو چند بکریاں تم نے یا اونٹ سواریاں جو بھی پکڑی ہوئی ہیں وہ دے دو، بس میں تو اس کے سوالی بن کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کمال ہے، میں نے تو جب آپ آئے بڑی عزت آپ کے دل میں میرے پیدا ہوئی، میں نے آپ کی بڑا احترام کی، عزت کی کہ آپ یہاں آئے ہیں، لیکن یہ تو آپ نے بہت چھوٹی بات کی ہے، میں تو آپ کا گھر ڈھانے آیا ہوں، آپ کی عبادت گاہ ڈھانے آیا ہوں، اور آپ معمولی سی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چند جانور دے دو۔ تو عبد المطلب نے ایک جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں تو ان بکریوں کا یا ان جانوروں کا مالک ہوں، تو میں تو اسی کا سوال کر رہا ہوں، وہ گھر جانے اس کا مالک جانے، تم جانو۔ اور یہ ایمان کا اس قدر بڑا درجہ تھا کہ عبد المطلب وہاں سے واپس آئے، آنے کے بعد انہوں نے بیت اللہ کا حلقہ پکڑا ہے اور اس کے بعد دعا کی ہے، اور یہ دعا کی ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لشکر کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اچھا یہ دعا تو کوئی کمزور آدمی ہر کمزور آدمی ہر وقت کر لیتا ہے، جب انسان کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے محسوس ہوں، اس کو کچھ کرنے کو سجھائی نہ دے تو وہ یہی دعا کرتا ہے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے تو مدد کر۔ لیکن بات صرف دعا کی نہیں ہے، ایمان اور ایقان کی ہے کہ جناب عبد المطلب نے صرف دعا نہیں کی، دعا کرتے ہی باہر آئے، آتے ہی تمام عربوں کو کہا ہے کہ بیت اللہ کے پاس سے فوراً پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ دعا پر یہ ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا، عبد المطلب کا ایمان ہے یہ۔ اور پھر یہی ہوا ہے کہ جیسے ہی عرب ہٹے ہیں وہاں سے، مطلب لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا، کھڑے ہوں گے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل آتے ہیں۔ ابابیل کوئی پرندہ ہے، اس کی کیا شکل ہے، کیا صورت ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اندازے سے بیان کیا جاتا ہے، عام پرندوں کی طرح فاختہ واختہ کی طرح کچھ ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا اور اس کے بعد بھی نہیں دیکھا گیا۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک پنجے، دو پنجے ہوتے ہیں، ایک چونچ ہوتی ہے پرندے کی، ایک پنجے میں ایک کنکر ہے اور ایک ان کی چونچ میں کنکر ہے، اور وہ آتے جاتے ہیں اور ایک اس کے لشکر پہ ایک کنکر پھینکتے جاتے ہیں، اور ان کی کنکریاں جو محض چنے کے یا مسور کی دال کے دانے کے برابر تھیں، اتنی قدرت اور قوت رکھتی ہیں کہ جس بندے کے سر سے گرتی ہیں تو پیر سے چھیلتی ہوئی بلکہ چیرتی ہوئی نکل جاتی ہیں، بندہ ختم ہو جاتا ہے، چند ہی لمحوں میں وہ لشکر تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ابراہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور زخمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا جسم ان کنکریوں کے لگنے کی وجہ سے ایک آفت زدہ جسم ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جھڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی اور قدرت دیکھیے، عبرت۔ عام لشکری مر گئے، سردار کو زندہ رکھا ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک لہیم شہیم آدمی تھا، ہٹا کٹا آدمی تھا، بھاری بھرکم آدمی تھا، لیکن اس کو اسی حالت میں گھسیٹ کے یا اٹھا کے اس کے لشکر کے جو لوگ بچ گئے تھے وہ لے کے گئے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا چوزا معلوم ہو رہا تھا، جسم جھڑ جھڑ کے ختم ہو گیا تھا اور بالآخر مر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس دور کی وہ کنکریاں بھی بعد میں، حضرت عائشہ کی تو ولادت بہت بعد میں ہوئی ہے، ہجرت سے کچھ پہلے کی ولادت ہے، بعد میں موجود تھی، لوگوں کے پاس تھی، وہ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے دیکھی ہیں، وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح اس دور کے کچھ لوگ جو لشکر کے ساتھ واپس نہیں جا سکے تھے وہ بھی موجود تھے، اور وہ اندھے، لنجے، کانے، لولے، لنگڑے ہو چکے تھے، اور وہ جو بیت اللہ کے پاس بت وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کے مانگا کرتے تھے۔ ظاہر بت پہ ایسی جگہوں پہ لوگ دینے دلانے کے لیے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے، بھیک مانگا کرتے تھے۔ عبرت۔ یہاں ایک چیز اور ہمیں واضح کر دینی چاہیے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ بت کدہ بن چکا تھا، تو یہ بت کدہ کیسے بنا؟
یہ اہم چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لڑی میں تو نہیں، لیکن وہیں مکے کے سرداروں میں، قریش کے ایک سردار گزرا ہے، لحی نام اس کا ذکر ہے۔ اس نے بہت عرصے حکمرانی کی، یہ بیت اللہ سارا علاقہ اس کی عملداری میں تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا ہے عمر بن لحی۔ وہ ایک بار، وہ باپ کے بعد وہ بادشاہ بنا، وہ ایک بار شام کی طرف کہیں نکلا ہوا تھا اور بیمار ہوا۔ توہم پرستی کہاں سے کیسے پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی ایسی آتی ہے، باہر والوں میں بھی ایسی آتی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی ہوا ہے، آج سے 2000 سال پہلے بھی یہی ہوا ہے۔ وہ کہیں بیمار پڑ گیا۔ اب بیمار پڑ گیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی تو علاج کی کیفیتیں یا شکلیں بہت ہی محدود سی تھیں، زیادہ تر یہی ٹوٹکے یا جادو ٹونا دم درود ہوا کرتا تھا۔ تو اس کیفیت میں وہ کہیں گیا ہے اور اس کو کچھ شفا ہو گئی ہے، جو ہے یہ پانی پی لو، یہ فلاں کر لو، بس اس میں اس کا علاج ہو گیا، یہ بیماری دور ہو گئی۔ جس علاقے میں اس کی وہ بیماری دور ہوئی ہے، اس نے پھر وہاں پہ ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کی ایک عقیدت وابستہ ہوئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے۔ عرب والے اس وقت تک بت پرستی سے واقف نہیں تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے مورت، اور اس مورتی کے سامنے جھکا کیسے جاتا ہے، اس کو اس سے اپنی منتیں کیسے، مرادیں کیسے مانگی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ملتا ہے، مثلا بارش بھی ملتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، فلاں بھی۔ انہوں نے کہا اچھا ایک ہمیں بھی دے دو۔ وہ لے آیا۔ یہ تو بہت سستا سودا ہے نا، چند ہزار چند لاکھ روپے کا خرچ کر کے اگر خدا گھر میں ہی آ جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو وہ خدا گھر میں لے آئے اپنا ایک اٹھا کے، اور آنے کے بعد اس نے بیت اللہ میں رکھ دیا۔ اب لوگ تو زیادہ ہیں نا، آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ آبادی کے تناسب سے پھر بتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بیت اللہ میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ جب ایک بیت اللہ ہے محدود سے اپنا حجم کا اور اس کا فاصلے کا اور رقبے کا، تو اس میں 360 بت ہیں، تو کیا جگہ۔ اور پھر صرف 360 بت اندر نہیں ہیں، اس کے باہر بت الگ موجود تھے۔ تو یہ ہے بیت اللہ میں یا مکہ مکرمہ میں بت پرستی کی ابتدا۔ اس واقعے کے 50-55 روز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ فیل کہلاتا ہے، اور سورہ فیل میں 30ویں پارے کی آخری 10 صورتوں میں دوسری صورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ وہ جو کنکریاں اللہ کی طرف سے ان پر پھینکی گئی ہیں، انہوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بے قدر و قیمت بنا دیا۔ کنکری کا سائز میں عرض کر چکا ہوں چنے کے دانے کے برابر ہے، یا مسور کے دانے کے برابر، مسور چنے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس کی قوت ملاحظہ کیجئے کہ انسان کی حیثیت ایسی ہو گئی ہے، بھوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور وہ بھوسا بھی نہیں ہے، بھوسا بھی استعمال شدہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے کچھ عرصے بعد آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے، اور ہم چونکہ مزاجاً اختلاف پسند ہیں، تو اتفاق کی ساری باتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، اور اختلاف کا معمولی سا پہلو بھی ہمارے ذہنوں میں چپک جاتا ہے۔ وہ 8 ہوئی ہے ربیع الاول، اور 15 ہوئی ہے، اور 12 ہوئی ہے، اور 11 ہوئی ہے، 11 ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، 12 ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، فلاں نے یہ کیوں لکھا، اور پھر اپنی اپنی پسند کی شخصیات ہیں، پسند کے مزاج ہیں، ذوق ہے، اس نے فلاں نے لکھ دیا تو ٹھیک ہے بھائی، فلاں نے لکھ دیا تو لکھ دیا یار، بات تو دلیل سے کرو، شخصیت سے تو دلیل، شخصیت تو دلیل نہیں ہوتی۔ لیکن ایک دلچسپ بات،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کی خرابیاں اور کمزوریاں بیان کرتے ہوئے ان کے ایک عمل کو بیان کیا ہے، اور اس کا نام عربوں کی زبان میں، عربوں کا نام یہی تھا، قرآن نے اس کو نقل کیا نسی کا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ عربوں کے یہاں تصور یہ تھا، عربوں کے یہاں معمول یہ تھا کہ سال بھر 13 سے زائد میلے لگا کرتے تھے، اور یہ میلے محض میلے نہیں تھے، اور کراچی یا دوسرے شہروں میں رہنے والے تو عام طور پر میلے کی وسعت سے ویسے بھی واقف نہیں ہوتے۔ اب تو وہ تصور دیہاتوں میں بھی، اچھے برے کی بات نہیں ہو رہی، اس سے تائید اور تردید اخذ مت کیجیے گا، میں وسعت کی بات کر رہا ہوں، پھیلاؤ کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو دیہاتوں میں وہ روایت کمزور پڑ گئی، بلکہ ختم کے قریب ہے، خاتمے کے۔ بعض میلے مہینوں چلتے ہیں، 2 مہینے بھی چلتے ہیں میلے۔ آج بھی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ 1.5 مہینے 2 مہینے میلے لگتے ہیں، اور ان میلہ بنیادی طور پہ ہمارے یہاں جو چلتا ہے، وہاں عربوں کا میلہ الگ تھا، ہمارے یہاں چلتا ہے وہ کسی بزرگ کے عرس کے نام پر ہوتا ہے، ان کی تاریخ وفات پہ۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ سرے سے کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جس کا نام ہے وہ پتہ نہیں تھے نہیں تھے تو کون تھے بڑے تکڑے اگر تھے تو، اور ہوں گے یقیناً کہ کوئی 800 سال سے، کوئی 1200 سال سے، لاکھوں نہیں کروڑوں آدمیوں کے روزگار کا سبب بنے ہوئے ہیں، تو ہوں گے تو صحیح نا۔ تو ان میلوں میں جہاں یہ کھیل کود ہے، اچھا برا ہر طرح کا، وہاں پہ کھانے پینے کے اسٹال ہیں، وہاں خرید و فروخت کے اسٹال ہیں، وہاں پہ گھومنے پھرنے کی چیزیں ہیں، اور بعض جگہوں پہ یہ ہمارے اپنے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ اگر صرف مٹھائی والے کو مٹھائی کا انتظام کرنا ہے تو کئی مہینے پہلے بنانا شروع کرتے تھے کہ میلہ آ رہا ہے، مٹھائی کی تیاری شروع ہو گئی، کئی مہینے پہلے سے مٹھائی بنا کے اسٹور کی جا رہی ہے، اور اس میلے کے بعد کئی ہفتوں تک ان کے پاس کھلانے کو یا بیچنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو عربوں کے ہاں یہ میلے اس سے کہیں زیادہ وسعت کے حامل تھے، اور وہ میلے بنیادی طور پہ تو وہ تجارتی میلے تھے، لیکن وہاں تجارت بھی تھی، ادب بھی تھا، تہذیب بھی تھی، تمدن بھی تھا، ان کے سیاسی معاملات بھی تھے، ان کے معاہدے بھی تھے، ان کی لڑائیاں بھی تھیں، ان کے جھگڑے بھی تھے۔ مثال کے طور پر ان کے مشاعرے ہوتے تھے، تفاخر لڑائیاں ہوتی تھیں، شعری لڑائیاں، آپس کی نہیں، دو بدو نہیں، ہمارا قبیلہ ایسا ہے، نہیں ہمارا قبیلہ ایسا ہے، اچھا کیسے ہے، وہ شعر پڑھ رہا ہے، ایک نے 100 شعر پڑھے، دوسرا 1000 پڑھے گا، تیسرا 2000 پڑھے گا وغیرہ۔ اس کے بعد خطابت کے مقابلے ہوتے تھے، ان کا خطیب آیا ہے، وہ زیادہ بڑی چمچماتی گفتگو کر رہا ہے، دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا۔ اس کے بعد پھر جو آپس میں قوموں کے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں معاہدے ہوتے تھے، اختلاف ہوتے تھے، یعنی آج کی زبان میں پنچایتیں بیٹھتی تھی، جو ان کے جھگڑے ان کو نمٹانے کی کوشش کی جاتی تھی، نئے سرے سے معاہدے کیے جاتے تھے، اس کے ساتھ رشتے ناطے ہوتے تھے، اور پھر کھیل کود ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار ہوتا تھا، اصل کاروبار تھا۔ اس کاروبار کو مینج کرنے کے لیے دشواری یہ تھی کہ یہ چونکہ سال بھر ہونے ہیں، ایک کے بعد ایک ہونا ہے، سال میں 12 13 14 اس سے زیادہ بھی نام ملتے ہیں، لوگوں نے باقاعدہ اسواق العرب پہ الگ سے کتابیں عربی میں تحریر کی ہیں جن میں یہ تفصیل موجود ہے۔ ان کو مینج کرنے کے لیے وقت سے پہلے اعلان کرنا ضروری ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہوگا، اور تاریخ کیسے متعین ہوگی؟ متعین تاریخ شمسی کیلنڈر سے ہو سکتی ہے، قمری کیلنڈر سے نہیں ہوتی۔ شمسی کیلنڈر میں عیسوی کیلنڈر جو آج ہمارے یہاں مروج ہے، جیولین کیلنڈر، یہ وہاں موجود نہیں تھا، یہ تو حضرت عیسیٰ کی نسبت سے ان کے 200 300 سال بعد، 400 سال بعد شروع ہوا ہے، لیکن عربوں میں مروج نہیں تھا، کیلنڈر نہیں ہے وہاں ان کے یہاں۔ عام طور پر عربوں کے ہاں کیلنڈر ہے جس شکل میں، وہ بھی متعارف نہیں ہے، اسی لیے وہ واقعات کو یاد رکھنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو آج سے 1-2 نسل پہلے تک ہمارے بڑے بوڑھے یا بڑی بوڑھیاں اختیار کیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھو فلاں کب پیدا ہوا، کہے گا فلاں کے مرنے کے 2 ہفتے بعد۔ اچھا فلاں کب مرا، کہہ رہا فلاں کی پیدائش تھی 3 ہفتے پہلے۔ یہ عام بات تھی، فلاں واقعہ ہوا، اس کے ساتھ انہوں نے تاریخ رکھ لی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جو کیلنڈر بیان کیا جاتا ہے، ہم تو وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہی واقعہ فیل سے 50-55 دن بعد۔ اب 50-55 دن کہے جا رہے ہیں، ہر روایت میں یہی لفظ آ رہا ہے،
تو 50-55 دن میں 5 دن کا فرق تو پکا پکا ہے نا. تو یہاں 11 اور 12 کا جھگڑا ہو رہا ہے, 10 اور 8 کا جھگڑا ہو رہا ہے. یہاں تو 5 دن کا تو صاف صاف فرق یہاں محسوس ہو رہا ہے. باہر کیف تو اب چونکہ قمری کیلنڈر وہاں مروج ہے, قمری یعنی یہ جو مہینے ہیں محرم, صفر, ربیع الاول, یہ پہلے سے وہاں مروج ہے. لیکن یہ تو کیلنڈر چلتا ہے چاند کے دیکھنے سے. چاند ہر مہینے دیکھنا پڑتا ہے, ہر مہینے 1 دن کا فرق پڑ سکتا ہے. تو آج سے 6 مہینے کے بعد جو میلہ مقرر ہونا ہے, اس کا آج سے تاریخ کیسے اس کی متعین کی جائے گی, یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ابھی کچھ دن پہلے جب ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے, ایک صاحب نے پوسٹ کیا فیس بک پہ, کہہ لے کہ میرا تو شیڈول آؤٹ ہو گیا. انہوں نے کوئی تقریبات میں نعت وات پڑھنی ہے, تو اس کے لیے انہوں نے تاریخیں متعین کی ہوئی تھی. وہ 2 دن کا فرق آ گیا, 1 دن کا. عام طور پہ لوگوں کو توقع تھی کہ پیر کی ہوگی, 12 ربیع الاول, منگل کی ہوگی, ساری تاریخ الگ. کیا کروں, تو میں نے ان کے نیچے ہی لکھا, میں نے کہا آپ آئندہ تاریخیں جو نا نسی کے حساب سے رکھا کریں, ایسی مذاق میں. تو وہ وجہ ہے جو جواز ہے یا یہ کہ سبب بنتا ہے عربوں میں نسی کا. انہوں نے یہ طے کیا کہ مہینے ہم یہی رکھیں گے, محرم ہی رہے گا, ربیع الاول ہی رہے گا, لیکن یہ چاند سے نہیں چلے گا, سورج سے چلے گا. جب سورج سے چلے گا تو سورج کی چال ایک ہے, چاند کی چال تبدیل ہوتی ہے, اور عام طور پہ 11-12 دن کا سال میں فرق پڑتا ہے. تو سورج کی چال جب ایک ہے تو مہینے یہی رہیں گے اور دن متعین ہو جائے گا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ 6 مہینے نہیں, اگلے 6 سال بعد کے میلے کی بھی تاریخ آج سے متعین ہوگی. لیکن اس میں پھر ایک اور دشواری پیش آئی, اس کا حل پھر انہوں نے یہودیوں کی طرح نکالا. وہ یہ تھی کہ عربوں کے یہاں لڑائیاں ان کا مزاج کا حصہ تھی. لڑائی ان کی یعنی گھٹی میں پڑی, 2 چیزیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, ایک شراب اور ایک لڑائی. نتیجہ یہ کہ لڑائی کے لیے بھی ان کے یہاں بہت سی قسمیں ہیں اور بہت سے نام ہیں, اور شراب کے تو نام شمار نہیں کر سکتے عربوں کے عربی میں. اور لڑنا ان کا محض ضرورت نہیں تھا, ان کی تفریح بھی تھا. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ کیا شعر ہے وہ, آخر میں آتا ہے فَإِلَّمْ نَجِدْ إِلَّا خَانَا, کہ ہمیں تو غارت ڈالنے کا اتنا شوق ہے, نہیں دشمنوں کو مارنے کا, مار پیٹ کا دشمن نہیں, کہ اب دشمنوں سے لڑتے رہتے ہیں. لیکن جب ہمیں لڑنے کو دشمن میسر نہ آئے تو اپنے بھائیوں پر یعنی چچا زاد بھائیوں پر ہی ہم غارت ڈال دیتے ہیں. تو اس کیفیت میں ایک جانب تو لڑائی ان کے مزاج کا حصہ ہے, دوسری جانب عربوں کی ضرورت تجارت ہے, اور ان کے پاس چونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, یا میں چند جانور پال سکتے ہیں, جانور پالنے کے لیے بھی ظاہر گھاس چاہیے. وہ وادی غیر عزیز رہا ہے, بہت معمولی سی گھاس ہو رہی ہے, اس سے کتنے جانور پل جائیں گے. پہاڑی زمین پہ کبھی بھی غلہ بانی نہیں ہو سکتی, بہت محدود سی ہوگی. اسی لیے دیکھ لیں کہ مدینہ منورہ میں زراعت بھی تھی شروع سے, یہ صرف تھا جب اور وہاں پہ جانور بھی خوب پل رہے ہیں. یہاں پہ دونوں چیزوں کی کمی ہے, زراعت تو سرے سے نہیں ہے. تو اس کیفیت میں سارا دار و مدار تجارت پہ آ جائے گا. جب سارا دار و مدار تجارت پہ آئے گا تو تجارت کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. سفر کیسے کریں گے, راستے میں تو لڑائیاں ہیں. ان لڑائیوں کو مینج کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دے دیا. 4 مہینے انہوں نے محترم قرار دے دیے کہ ان میں لڑائی نہیں ہوگی, اور پھر اس کی پاسداری کی. کہیں کہ اختلاف بھی ہوا لیکن عام طور پر اس کی پابندی کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے, یہ عربوں کا طریقہ ہے, ان کی ایک ضرورت کی وجہ سے شروع ہوا ہے. اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 مہینوں کے حرمت کو قرآن نے برقرار رکھا, یا اسلام کہہ لیں, اس کو برقرار رکھا, ختم نہیں کیا. تو اس وجہ سے تاریخوں میں عہد نبوی کی تاریخوں میں مکمل اطمینان کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی, کہیں نہ کہیں اختلاف نظر آتا ہے. وہ اختلاف سب سے زیادہ ولادت میں نظر آتا ہے, اور اس کی جو وجہ ہے وہ اصل میں نسی ہے. اور یہی سبب ہے کہ اس وقت 2 طرح کے کیلنڈر رائج تھے, ایک قمری اور ایک قمریہ شمسی.
اور اس پہ میں آگے چل کے انشاءاللہ مدنی عہد کے اختتام میں مزید بات کروں گا. تو قمری ترتیب سے آج جب تحقیق ہوئی ہے، اور یہ تحقیق پوری کی پوری ہمارے مجلہ ششمائی السیرہ میں شروع کے شماروں میں شائع ہو چکی ہے، اور آج تک اس تحقیق کے بعد اس کے مقابل کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی، تو اب تک اس کو ہم مستند سمجھتے ہیں. اس کے مطابق یہ دونوں تاریخوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو دلچسپ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے اختلافی روایات ہیں یہ سب درست ہیں. یعنی ایک روایت اگر ایک واقعے کے بارے میں شوال کی ملتی ہے اور ایک شعبان کی ملتی ہے تو دونوں باتیں درست ہیں. ایک تقویم کے اعتبار سے شعبان ہے اور ایک تقویم کے اعتبار سے شوال ہے. اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو میں اب ایک اور ولادت کے حوالے سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ربیع الاول کا ذکر ملتا ہے عام روایتوں میں، اکثر روایتوں میں. لیکن آپ کی ولادت کے حوالے سے 8 رمضان المبارک کا ذکر بھی روایات سیرت میں، روایات تاریخ میں موجود ہے اور اہتمام کے ساتھ موجود ہے. دشواری یہ ہے کہ خاص طور پر متوسطین اور متاخرین سیرت نگاروں نے اس روایت کو نقل کر کے ایک لفظ لکھ دیا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے. شاذ ایک اصطلاح ہے اور حدیث کی اصطلاح ہے، تاریخ میں، سیرت میں بھی بیان ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوتا. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ درست، مقبول، متعارف اور متداول قول کے مقابلے میں ہے یہ قول. درست قول کے، مشہور معروف قول کے، مقبول قول کے مقابلے میں ہے. تو مقبول ہونا تو کوئی اہم بات نہیں ہوتی. اگر آج کی تحقیق کے مطابق دونوں اقوال جمع ہو سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے پہ جمع کر لیے جائیں، ورنہ ربیع الاول کی روایت تو موجود ہے. اس میں ایک اور نقطہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے. رمضان کے قول میں نے عرض کیا ولادت میں 8 رمضان کا قول بھی ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے دوسرا قول جو ہے وہ ربیع الاول کا ہے. اور ربیع الاول میں پھر مختلف قول ہے، اس میں 9 تاریخ کا بھی ذکر ملتا ہے اور 12 کا بھی ملتا ہے وغیرہ. لیکن اس رمضان کے قول میں ایک اور نقطہ پوشیدہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس مہینے میں بھی آئے ہوں، جس دن بھی آئے ہوں، وہ اہم دن ہے، وہ بابرکت دن ہے، اور اس کی قدر و منزلت میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ دنیا میں تشریف لائیں. لیکن دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی ربیع الاول میں تشریف لائیں تو ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت میں پورے اسلامی لٹریچر میں ایک موضوع روایت بھی موجود نہیں ہے. صحیح درست روایت کو تو چھوڑ دیں، ایک موضوع قول کہیں نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے موقع پر معجزات کے بارے میں سینکڑوں روایتیں ایسی ہیں جو موضوع ہیں. پتہ نہیں کہاں سے آگے دماغ کام نہیں کرتا، یہ کہاں سے آ گئی ہے. 800 سال، 1000 سال، 1200 سال ذکر نہیں ملتے. 13ویں صدی میں مل جاتا ہے، ایک روایت آ جاتی ہے فارسی میں آ جاتی ہے، وہاں سے اردو میں آ جاتی ہے. 12ویں صدی کے آخر میں کوئی روایت فارسی میں مل جاتی ہے، وہ ایک سمجھ میں آتی ہے بات، ہو گیا. لیکن ربیع الاول کی نسبت سے اس کی فضیلت میں کوئی روایت موجود نہیں ہے. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، یہ خیال ہے کہ چونکہ آپ کی اصل قمری ترتیب سے، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ولادت رمضان کی ہے، اور رمضان اپنے طور پر پہلے سے اپنی فضیلتیں رکھتا ہے، متعارف ہے، اس کی فضیلتوں پہ کسی کو کوئی اشکال موجود نہیں ہے، سب مانتے ہیں، اس لیے الگ سے کوئی روایت بیان نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ چونکہ دوسری جانب آپ کی ولادت کا دن پیر ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علیحدہ سے پیر کی فضیلت بیان کی، اور اس کی فضیلت میں اپنی ولادت کو بھی بیان کیا ہے. آپ نے خود بیان کیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں پیر کا کردار، اور اس پہ الگ سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، نہایت اہم ہے. آپ کی ولادت بھی پیر کی ہے، آپ کی وفات بھی پیر کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ بھی پیر کی ہے. آپ ہجرت فرما کر جب قباء میں پہنچے وہ دن بھی پیر کا تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں کسی مہینے میں قمری یا شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے رمضان المبارک میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جس وقت آپ تشریف لائے، عام روایات سیرت یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے ہیں اور صاف ستھرے تھے، اور تیسرے روز اس وقت کی روایت کے مطابق آپ کا 8ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا ہے، اور جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ کے جد محترم کو اطلاع ہوئی ہے تو وہ آپ کو لے گئے ہیں بیت اللہ میں، آپ کے لیے دعائیں کی ہیں اور آپ کے ساتھ دعائیں کی ہیں، برکتیں اور رحمتیں آپ کی مانگی، اور آپ کا نام محمد تجویز کیا ہے۔ قرآن کریم نے آپ کے 2 اسماء مبارکہ بیان کیے ہیں، محمد اور احمد، اور یہ قرآن کریم ہی کہتا ہے 27ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ یا سابقہ کتب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا ہے، اور یہاں پہ ہمارے لیے محمد ہے۔ ایک بات عام طور پر یہ بھی بیان کی جاتی ہے، بہت سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ 7 نام اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، محمد بن سفیان، محمد بن اطوارہ، محمد بن احیحہ، محمد حمران، محمد بن مسلمہ انصاری، محمد بن خزانی، محمد بن حرباس۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اصل معجزہ یہ ہے کہ ان 7 کے 7 کو جو آپ سے پہلے پیدائش کے اعتبار سے آپ سے مقدم ہیں، ایک بھی کسی کو کوئی نہیں جانتا، کسی تاریخ کی کتاب میں ان کے حالات نہیں ملتے، سب سے زیادہ ملتا ہے تو صرف نام ملتا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو اہم بات ہے وہ آپ کا اسم گرامی اور اس کا معنویت ہے۔ محمد کے صرف 2 معنی ہیں، دونوں اعتبار سے یہ 2 مختلف صیغے بنتے ہیں عربی میں، ایک سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور ایک سب سے زیادہ تعریف جس کی جائے۔ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے پہ تو زیادہ تفصیل کی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی پہچان سکتا ہے تو وہ انبیاء کا طبقہ ہے، اور انبیاء میں بھی پھر کسی کا اس حوالے سے معرفت رب کے حوالے سے کوئی درجہ ہو سکتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جو جس کو جتنا پہچانتا ہے اتنا ہی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا ہے۔ تو آپ جب فرماتے ہیں کہ فلا اکون عبدا شکورا تو وہ تعریف ہی کر رہے ہیں نا۔ جب آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کے صحابہ آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کیے ہوئے، آپ تو معصوم ہیں، تو اتنی ریاضتیں کیوں؟ آپ کے پیر مبارک متورم ہو چکے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو بتایا یہ ہے کہ یہ عبادت محض اس سجدے کی پاسداری کے لیے نہیں ہے جو حضرت آدم کو کروایا گیا تھا اس کے شکرانے میں، یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 5 وقت میں ہم نے نماز پڑھنی اور سجدہ ریز ہونا ہے اور ہر رکعت میں 2 دفعہ جھکنا ہے۔ اصل تو چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کے انعامات کا تشکر ہے۔ تو وہ جو سجدہ فرض ہم پر واجب ہے وہ تو ہے ہی، اس سے تو ہٹنے اور چھٹکارے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر لمحے اللہ کے ہم پر ہونے والے انعامات کی وجہ سے یا اس کے شکرانے میں بھی سجدہ شکر واجب ہے۔ تو وہ سجدہ شکر جو ذات کر رہی ہوگی وہ اس سجدہ شکر کی نسبت سے جو اپنے رب کی تعریف کرے گی اس کے مقام کو کوئی اللہ کی مخلوق کیسے پہنچ سکتی ہے، اور اس سے زیادہ اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ تو یہ تو آپ کے اللہ کے تعریف کی نسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اسم مبارک کا ایک تاثر ہے، اور اس نسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم محمد اپنے مسمى کے اعتبار سے 100% صادق آنے والا اسم گرامی ہے۔ ایک اور نسبت ہے، ایک اور معنی کے اعتبار سے، وہ ہے سب سے زیادہ ایسی ذات جس کا سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد آج تک جتنی تعریف کی گئی ہے، جس قدر ذکر کیا گیا ہے،
زبان سے اور لکھ کر اس کو دنیا کی کوئی قوت 100% شمار کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، کو جا کے سب کو سمیٹنے کی اور اس کا احاطہ کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ ہم یہ مثال عام طور پر دیا کرتے ہیں کہ 1400 برس میں عربی میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی جو فہرست آج سے 4 سال پہلے شائع ہوئی ہے، 4-5 سال پہلے، 3-4 سال پہلے، اس میں مجموعی طور پر اندراجات تقریباً 50,000 ہیں۔ کتابیں بھی ہیں، مضامین بھی ہیں، مقالات، مضامین نہیں، مقالات ہیں، کانفرنسوں کے پیپرز ہیں، کتابیں ہیں چھپی ہوئی اور غیر مطبوع، 50,000۔ کسی اور شخصیت پر 50 کو چھوڑیے 5,000 کتابوں کی فہرست لا کے دکھائیے عربی میں۔ آگے اردو میں آ جائیے، اور یہ میں عرض کیا کہ 4-5 سال پرانی ہے تو اس کا دورانیے کا اضافہ الگ ہے، اور اس میں جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ الگ ہیں۔ اردو میں ابھی حال ہی میں گزشتہ ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ لکھے جانے والی اردو کتب کی فہرست ہمیں یہاں سے اپنے ساتھیوں کے اشتراک سے مکمل کرنے کی، مرتب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 2 جلدوں میں جامع اردو کتابیات سیرت، 1016 صفحے پہ 2 کالم بنا کے بڑے سائز میں وہ فہرست تیار کی گئی ہے، جس میں آخری عدد 10,047 ہے۔ اس فہرست کو شائع ہوئے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، اس میں اضافے جو پہلے کی کتابیں رہ گئی تھیں ہمارے علم میں بعد میں آئی ہیں، اس کے بعد جو کتابیں آئی ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ ابھی ہم نے اس پہ کام نہیں کیا۔ ابھی تو وہ کتاب شائع ہوئی ہے، اللہ کرے کوئی لینے والا خرید بھی لے، پہنچ بھی جائے، ایڈیشن ختم ہو تو پھر ہم دوسرے ایڈیشن کی تیاری شروع کریں۔ ابھی تو اس کا وہ ابھی ہمارے سر پر سوار ہے۔ یہ صرف 2 زبانوں کی بات عرض کر رہا ہوں، بہت تلاش کے باوجود ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذریعے مجھے مدد مل سکے۔ انگریزی کی کوئی فہرست مکمل یا کسی حد تک جامع فہرست ہمارے گرفت میں نہیں آئی۔ ہمارے پاکستان کی علاقائی زبانوں میں کوئی بڑی فہرست ہمارے سامنے نہیں آئی۔ دنیا کی معروف زبانیں انگریزی کے علاوہ بہت ہیں، اور سیرت پہ کام تو انگریزی سے پہلے اٹیلین میں شروع ہوا ہے، جرمن میں شروع ہوا ہے، فرنچ میں شروع ہوا ہے، پھر فارسی مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے، اب بنگلہ بہت بڑی زبان بن چکی ہے، مسلمانوں کی زبان ہے، ترکی بہت بڑی زبان ہے، ان کی کتابیں کیا ہیں ہمیں نہیں پتا۔ افریقہ میں کتنے ممالک ہیں جہاں اپنی اپنی زبانیں بولی جاتی ہیں، یقیناً ان کا لٹریچر بھی ہوگا، سیرت بھی لکھی گئی ہوگی، کیا ہے ہمیں علم نہیں ہے۔ صرف اردو اور عربی کا محدود سے ذخیرہ، اور پھر میں دہراتا ہوں کہ اردو کی مدت اس میں صرف 200 برس ہے، اردو کی تو عمر ہی نہیں ہے اس سے زیادہ جب باقاعدہ لٹریچر شروع ہوا ہے۔ اس 200 برس اور 1400 برس کو ملائیں 1600 برس بنتے ہیں۔ 1600 برس کا جو مجموعی ذخیرہ بنتا ہے ہمارے پاس وہ 60,000 سے زائد اندراجات ہیں صرف کتابوں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف کتابیں نہیں لکھی گئی، مضامین بھی تو لکھے گئے ہیں، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ابھی جب ہم نے یہ کتاب تیار کی، تجویز دینا تو بہت آسان ہوتا ہے نا، تو بہت ساری تجویزیں آئیں، ان میں ایک تجویز یہ بھی آئی کہ مضامین کے بھی ایک فہرست بنا دیں۔ میں نے کہا تصور کیا ہے کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے؟ اردو میں جو رسائل باقاعدہ چھپتے رہے ہیں ان کی تعداد کی فہرست نہیں بنی اب تک، اور اس میں صرف اسلامیات کے رسائل چھوڑ دیں، ادبی رسائل میں بھی سیرت پہ تو آئی ہیں نا چیزیں، تو اردو کے ادبی اور دینی رسائل کی اگر ہم فہرست ہی شمار کریں سینکڑوں میں ہے، اور ہر رسالہ ماہنامہ ہے تو سال میں 12 شمارے چھاپ رہا ہے۔ اگر کسی مثال کے طور پہ معارف ہے 1916 سے چھپ رہا ہے، پابندی سے چھپ رہا ہے، ہر سال 12 شمارے چھپ رہے ہیں، تو لائے نا 1916 سے 2024 تک کے 108 سال کی فہرست، کتنے رسالے ہوں گے، کتنے مضامین ہوں گے؟ تو الگ الگ رسالوں کی تو فہرستیں کافی بن چکی ہیں، ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، لیکن تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر تک محدود نہیں ہے، یہ تو لکھا گیا ہے، بولا کتنا گیا ہے۔ آج کی تاریخ، صرف آج کی تاریخ میں پورے صرف پاکستان چھوٹا سا خطہ ہے،
پوری دنیا کے اعتبار سے. کتنی نشستیں ہو رہی ہوں گی, کتنے اجتماعات ہو رہے ہوں گے, کتنے نمازوں کے بعد, کتنے جمعوں کے خطبات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہوگا. اور پھر اس کو چھوڑ دیجئے, جب درود پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو کون سی نماز ہے جو بغیر درود کے مکمل ہوتی ہے؟ اور کون سا مسلمان ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک دفعہ کم از کم درود نہیں پڑھتا؟ کتنی دفعہ ذکر ہو رہا ہے؟ اور مجھے بتائیے کون سا خطہ ہے جہاں اذان نہیں ہو رہی؟ اور وہ کون سی اذان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ کون سی مسجد ہے جہاں نماز جماعت سے نہیں ہو رہی؟ اور کون سی جماعت ہے جو اقامت کے بغیر کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور کون سی اقامت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو؟ قرآن حکیم میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے, سورہ انشراح کہتے ہیں, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. عجیب جملہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, کسی پیغمبر کو اس طرح مخاطب نہیں کیا. ورفعنا لک ذکرک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. لکا تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسمى پر صادق آنے والا, ہر معنی کے اعتبار سے مکمل صادق آنے والا واحد اسم گرامی ہے دنیا میں. میں نے ایک اصطلاح استعمال کی, اسم اور مسمى کی ہر آدمی کے لیے سمجھنا دشوار ہوگا. اسم کہتے ہیں نام کو, مسمى کہتے ہیں جس کا نام رکھا گیا ہو. اب یہ کتاب ہے, اس کو کتاب کہہ دیا گیا کیونکہ اس میں کچھ لکھا گیا ہے. کتاب مکتوب کو کہتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا, یہ اسم مسمى ہو گیا. لیکن انسانوں کے ناموں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. انسانوں کا نام کیا ہے؟ مطلب کوئی شخص ہے, وہ انتہائی بخیل ہے, لوگ اس کی بخیل ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. انسانی مزاج ہوتے ہیں لوگ, لیکن اس کے والد نے جب اس کا نام رکھا, ان کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا. انہوں نے خوش گمانی کے تحت اس کا نام سخی رکھ دیا. اب اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ جو شخص اس کی بخل کی مثال دے گا, چونکہ اس کا نام شناختی کارڈ پہ سخی درج ہے, وہ بھی کہے گا سخی صاحب بڑے بخیل ہیں. مجبوری ہے. وہ اگر سخی صاحب کی جگہ جواد کہہ دے یا وہ بخیل کہہ دے تو لوگ سمجھیں گے نہیں. صفت تو اس کی بخل ہی ہے, لیکن نام تو اسم تو اس کا سخی ہے. تو سخی اسم بخیل شخص پر جو مسمى ہے صادق نہیں آ رہا. معنی کے اعتبار سے وہ نام درست نہیں بیٹھ رہا, بس یہ اسم مسمى. تو معنی کے اعتبار سے نام اگر اپنے ٹھکانے پہ آ رہا ہے دنیا میں, وہ صرف ایک اسم مبارک ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد. یہ نام آپ کے جد امجد نے رکھا ہے. نام رکھنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ کی پرورش کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور پرورش کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد پھر اہم ترین چیز آپ کی ولادت کے چند روز بعد, جیسے ہی آپ کے عقیقے وغیرہ کا اہتمام ہوا, آپ کی بنو سعد میں پرورش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بنو سعد طائف کا ایک علاقہ ہے, قبیلہ ہے. طائف مکہ مکرمہ کے انتہائی قریب آبادی ہے. اس کا سفر پہ آگے ذکر آئے گا. سفر طائف میں 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے, لیکن پہاڑی علاقہ ہے. تو آج بھی وہاں جانے میں گھنٹوں درکار ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ آدمی اوپر چڑھتا ہے, لیکن پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے سرسبز بھی ہے, شاداب بھی ہے, اور ٹھنڈا بھی ہے. موسم کے اعتبار سے بھی اچھا ہے, اور انتہائی سرسبز و شاداب ہے. اور صرف سرسبز و شاداب نہیں ہے, بلکہ وہاں اس علاقے کا اعلیٰ ترین پھل آج بھی دستیاب ہے یا وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. آج بھی اعلیٰ ترین انگور, انار اور اس نوعیت کے دوسرے پھل وہاں پیدا ہوتے ہیں. اب ایک طرف دیکھیے طائف کی یہ کیفیت کہ وہاں پہ اچھا پھل, اعلیٰ پھل پیدا ہو رہا ہے, سرسبز و شاداب ہے, بڑے بڑے وہاں پہ باغات ہیں. اور دوسری طرف یہ تصور کیجئے کہ مکہ انتہائی چٹیل میدان ہے. تو ایک ہے کسی بھی علاقے میں اس کی آب و ہوا کی وجہ سے, موسم کی وجہ سے, وہاں پہ ہریالی کی وجہ سے, باغوں کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت وہ ہر جگہ ہوگی. اور ایک ہے ان لوگوں کی نظر میں قدر و قیمت جو ایک چٹیل میدان کے باسی ہوں, تو وہ تو قدر و قیمت کئی گنا بڑھ جائے گی. اس لیے طائف کی اہمیت ہمیشہ سے مکے والوں کی نظر میں زیادہ رہی ہے. یہ وجہ ہے.
اور یہاں کے لوگ مکے میں عام طور پر آیا کرتے تھے بچوں کو لینے کے لیے، یہ ان کی روایت تھی. ہر علاقے اور قوم اور قبیلے کی ایک روایت ہوتی. وہاں یہ روایت تھی کہ بچوں کو پالنے کے لیے وہاں بھیجا جاتا تھا اور ان کے لیے رضاعت کا اہتمام ہوتا تھا. ظاہر ہے چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ جائے گا تو اس کو کوئی دودھ پلانا والا وہاں ہونا چاہیے. تو کچھ خواتین رضاکارانہ طور پر بچوں کو لے کے جاتی تھی اور والدین ان کی کچھ خدمت کر دیتے تھے. اس کے کوئی ریٹ چارجز نہیں تھے، طے نہیں تھے. ظاہر ہے کہ کسی کا بچہ کہیں پلے گا، کوئی اس کی رکھوالی کرے گا، اس کی خوراک کا انتظام کرے گا تو والدین کچھ تو خدمت کریں گے. تو وہ اس خدمت کے تحت کے ذریعے ان کے خاندانوں کی گزر بسر کا بھی اللہ انتظام کر دیتا تھا. یہ ان کی گزر بسر کی ایک شکل تھی. اور بچوں کی پرورش کا اللہ اچھی جگہ پہ انتظام کر دیتا تھا. یہ ان کا بینیفٹ تھا، ان کو ایڈوانٹیج تھا. تو اسی سلسلے میں اس وقت کچھ خواتین آئی ہوئی تھیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی. تحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی خاتون کی رضاعت سے متبتع کرنا مقصود تھا جو حلیم بھی ہو اور سعید بھی ہو. نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، یہ ہر آدمی جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہاں تو آپ کی ولادت سے پہلے نام رکھے جا رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ کا نام حضور نے تو نہیں رکھا، آپ کی تعلیمات کی برکت سے تو نہیں رکھا گیا. اللہ کا اہتمام ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، سیرت کا اعجاز ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت حلیمہ لے کے چلی گئیں. اصل واقعہ اتنا ہی ہے، باقی ہمارے واعظین بہت کچھ بیان کرتے ہیں. ان میں یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا تھا. یہ عام طور پہ سیرت نگار اور واعظین عام طور پہ بیان کرتے ہیں. حضرت حلیمہ کو بچہ نہیں ملا، حضور کو کسی نے لیا نہیں. یہ حضرت حلیمہ بھی غریب تھی، ان کی جانور بھی غریب، اونٹنی بھی غریب تھی. تو آخر انہوں نے کہا چلو یہی یتیم بچہ ہے، میں ہی لے جاتی ہوں. ایسا نہیں. جناب عبد المطلب کا پوتا ہے وہ. عبد المطلب اس وقت مکے کی ریاست کے امیر ہیں. والد ہو نہ ہو، دادا کی موجودگی میں اس کو کمزور کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ بے ادبی کا جملہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گیا ہمارے سیرت میں. یہ بات درست نہیں ہے. ہاں، حضرت حلیمہ کے جانور کی حالت نازک تھی، لیکن وہاں تو مالی حیثیت نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہاں تو وہ سعادت دیکھی جا رہی تھی، وہ حلم دیکھا جا رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا. تو حضرت حلیمہ کی شخصیت اور ان کی شخصیت میں موجود سعادتیں اس بات کا سبب بنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ان کے ساتھ مقدر ہوئی. حضرت حلیمہ لے کے چلی گئی اور فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ شروع ہو گیا. یہ تک ہوا ہے کہ جب وہ واپس گئی ہیں تو ان کے جانور جو چرنے کے لیے جاتے تھے، جو ہر گھروں میں دیہاتوں میں جانور ہوا کرتے ہیں، تو وہ سیر ہو کر آنے لگے. تو ساتھ کی عورتوں اور مردوں نے یہ باقاعدہ مشورے میں طے کیا کہ اپنے جانور بھی وہیں چرانے کے لیے بھیجے جائیں جہاں حضرت حلیمہ کے جانور چرتے ہیں. لیکن بات تو وہاں اس جگہ پہ موجود چارے کی نہیں تھی، برکت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھی، اور وہ نسبت تو حضرت حلیمہ کو حاصل ہوئی تھی. تو حضرت حلیمہ کے جانور کو بھی حاصل ہوئی. ہم بعض اوقات برکتوں کے مبالغے میں جب الجھتے ہیں تو حقیقتوں کی رسائی کھو بیٹھتے ہیں اور سب کچھ ثابت شدہ چیزیں بھی بھول جاتے ہیں، برکتوں میں لگ جاتے ہیں. اور جب ہم پہ بہت زیادہ حقیقت پسندی یا اقلیت پسندی سوار ہوتی ہے تو پھر برکتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں. برکتیں دیکھیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 ہوتی ہیں. برکت حضور کی ہے، حضرت حلیمہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ برکت حضور کو سے حضرت حلیمہ کو ملتی ہے، وہ برکت حضرت حلیمہ کی ہے حضور کی نسبت سے. ان کے جانور کی کیا حیثیت ہے؟ جانور تو جانور ہے، لیکن حضرت حلیمہ کی نسبت سے وہ ان کے جانور کو ملتی ہے. اور پھر اس جانور سے وہ برکت آگے کیسے پھیلتی جاتی ہے کہ وہ جہاں چرتا ہے تو وہاں بھی گھاس اگنے لگتا ہے، اس کے
وجود سے برکت ایسے پھوٹتی ہے کہ اس کے تھن ہوا وقت دودھ سے بھرے رہتے ہیں. یہ برکت ہے جو 2 سے 4 اور 4 سے 8 ہو رہی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو صحت بھی ملی ہے, آب و ہوا بھی ملی ہے, نشو و نما بھی ملی ہے, اور خاص طور سے زبان کی بلندی بھی ملی ہے, زبان کا خوبی بھی ملی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ابتدائی دور کے ساتھی ہیں, اسلام کے نہیں, اسلام کے تو ابتدائی دور کے ہیں ہی, آگے چل کے بات ہوگی, وہ تو بچپن کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, ہم عمر بھی ہیں, 2 سال کا فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں, تو ہم عمر ہی ہوئے. وہ ایک بار یہ کہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں, یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکٹھے تو رہے, آپ کی زندگی ہمارے ساتھ گزری ہے, ہم آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ, لیکن آپ عجیب زبان بولتے ہیں, اس زبان تک تو ہماری رسائی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ بھائی میری زبان کے, آپ نے وحی کا ذکر نہیں کیا, یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر نہیں کیا, وہ تو ایک کامن ہے, وہ تو سب کو پتا تھا, ابوبکر کو بھی پتا تھا کہ آپ پیغمبر ہیں. تو ابوبکر کا سوال تو پیغمبر کی حیثیت سے نہیں تھا, اگر پیغمبر کی حیثیت سے ہوتا تو سوال بنتا نہیں تھا, کیونکہ وہ آپ کو پیغمبر مانتے ہیں, تو پھر ان کا سوال کیسا ہے؟ فرق تو انہیں پتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے, میں پیغمبر نہیں ہوں, ان کی زبان تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کا یہ آپ کو پیغمبر مانتے ہوئے اگر سوال ہے تو وہ خود اس بات کی دلیل تھا کہ وہ پیغمبرانہ حیثیت سے نہیں ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وحی کا ذکر نہیں کیا, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری زبان پہ کو کیا کمی ہو سکتی ہے, ایک طرف تو میں قریش کا پروردہ ہوں, قریش کا حصہ ہوں, اور دوسری طرف بنو سعد میں نے پرورش پائی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں کچھ عرصے پرورش پائی. اس دوران ایک بار حضرت حلیمہ آپ کو لے کے آ گئیں, لیکن جب حضرت حلیمہ آپ کو لے کر آئی ہیں تو اس وقت مکہ مکرمہ میں کچھ مسائل تھے اور وہاں پہ کچھ وبائی امراض پھیلے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا رہنا وہاں خاندان نے پسند نہیں کیا, حضرت حلیمہ نے بھی, اور وہ واپس لے کے, حضرت حلیمہ خود بھی نہیں چاہتی تھی. اس دوران ایک اور سبب بنا حضرت حلیمہ کو وہاں لے کے آنے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کا, وہ بھی اہم واقعہ ہے اور اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ واقعہ ہے, اس کو ہم واقعہ شق الصدر کہتے ہیں. عام طور پر سیرت نگاروں نے 4 دفعہ بیان کیا ہے, بعض نے 5 بھی کر دیا ہے, لیکن عہد متوسط کے سیرت نگاروں نے بھی اور عہد جدید کے سیرت نگاروں نے بھی ایک ہی واقعہ شمار کیا ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے جو بار بار نقل ہو گیا ہے, واقعہ ایک ہی موقع کا, اور وہ واقعہ بھی پھر بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ بنو سعد میں پرورش کے بچپن کے زمانے کا ہے, لیکن اس کی تھوڑا سا حکمت سمجھنے کی تھوڑا باریک معاملہ ہے, ضرورت ہے. شق صدر سب سمجھتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بیان کرتے ہیں, حضرت حلیمہ کو آ کے آپ کے دوسرے بچوں نے, آپ کے پرورش میں پڑھنے والے آپ کے بچوں نے بتایا, آپ کی اولاد نے بتایا کہ کچھ ہو گیا ہے وہاں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا بتایا کہ بھائی کچھ 2 شکلیں آئی تھی میرے پاس, اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس سے کچھ نکالا اور پھر کچھ کیا ایک برتن میں, اور پھر واپس رکھ کے چلے گئے. یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کی کیفیت کو ایک نبی کے مقام کے مطابق کیا گیا, اور یہ عمل پیدائش کے بعد اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کی شخصیت میں موجود تمام تر بشریت محفوظ رہے. اور یہ بشریت آپ کی اس لیے محفوظ رکھی گئی تاکہ آپ کو پوری دنیائے بشریت و انسانیت کے لیے مقتدی بنایا جا سکے. بعد میں آپ کی ولادت اور بعثت کے بعد قریش نے ایک یہ بھی اشکال کیا تھا کہ آپ تو فرشتے نہیں ہیں, ہمیں تو فرشتہ چاہیے. بعد میں بھی یہ بات ہوئی, پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے انبیاء کے ساتھ کہ ہمیں تو کوئی فرشتہ اتارو, فرشتے کی مانیں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرشتے کی ہم کیسے مان لیں گے؟ فرشتہ کہے گا نماز پڑھو, کیوں پڑھیں ہم اس کے کہنے پہ؟ وہ تو نہیں پڑھ رہا. ہم کسی ایسے شخص کی کوئی بات نہیں مانتے جو کبھی عمل نہ کرتا ہو. ہمارا تو جھگڑا حکمرانوں سے یہی رہتا ہے
کہ وہ ہمیں کہتے ہیں سادگی اختیار کرو، ہم خود سادگی اختیار نہیں کرتے، اسی لیے نہیں مانتے نا ہم. اور جو حکمران کبھی بھی سادگی اختیار کرے گا کبھی عوام کی طرف سے اشکال نہیں آئے گا. مزاج ہے. فرشتہ نماز پڑھے گا تو اس کے پاس تو وقت بہت ہے، پڑھتا رہے گا. ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے اتنا، ہمیں تو اور بہت سے کام کرنے. فرشتہ کہے گا جناب رات کو تہجد پڑھو، کیسے پڑھے؟ نیند آ رہی ہے بھائی، تمہیں تو آتی نہیں ہے. فرشتہ کہے گا تھوڑا کھاؤ، نہیں بھائی ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے، تمہیں تو لگتی نہیں، تمہیں کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے، اور اچھے کھانے کے خوش خوراکی کا مزہ لطف کیا ہے. تو آئیڈیل تو نہیں ہو سکتا. آئیڈیل کیا وہ اس طرح سے ہمارے لیے ایک رول ماڈل نہیں بن سکتا. تو رول ماڈل آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنیں گے بطور بشر. بشریت کا تقاضا ایک اور ہے، وہ ہے خطا. ہم عام طور پر یہ تصور کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ وہ یا کسی کی تعریف کرتے ہیں فلاں فرشتہ ہے. جب حضرت آدم کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرا دیا تو پھر فرشتوں کو آئیڈیل بنانے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے. اور جب فرشتے کو آئیڈیل بنانے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر خطا انسان کے مزاج اور سرشت کا حصہ رہے گی. انسان غلطی کرے گا، ہر انسان کرے گا. تو محض غلطی کرنا اللہ کے ہاں کوئی جرم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. غلطی پر اصرار کرنا یا غلطی کو اچھا قرار دینا جرم ہے. غلطی ہوئی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور توبہ سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارکہ ہے. بالکل آسان روایت ہے اور بہت ہم وقت زندہ ذہن میں تازہ رکھنے والی چیز ہے. الندم توبہ. توبہ کرنے سے مراد کلے پیٹنا اور ناک رگڑنا نہیں. کسی بھی امکانی طور پر غلطی کے وجود پذیر ہو جانے کے بعد اس پہ ندامت اور شرمندگی محسوس کرنا جو محض دل کا عمل ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت میری کیا فیلنگ ہے، آپ کی کیا فیلنگ ہے. آپ کی مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کی نہیں پتا. تو میری ندامت مجھے ہی محسوس ہوگی، آپ کو تو نہیں ہوگی. تو اللہ کا انعام دیکھیے کہ گناہ ہو سکتا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہو، لیکن اس کی توبہ اتنی خاموشی سے ہو رہی ہے کہ لوگ شاید ہمیں گناہگار سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے ہاں ہمارا درجہ بلند ہو چکا ہے اس ہلکی سی ندامت کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی بشریت کے ساتھ جس کا خاصہ خطا ہے پیغمبر کے مقام پر متمکن ہوتے ہیں تو ہر انسان کے ذہن میں جیسے فرشتوں کو ماننے کے لیے ذہن میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، ویسے آپ کی بات ماننے میں بھی آ سکتی ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا، پتہ نہیں آپ کی بات آپ کا خیال درست ہے یا نہیں. تو اس مقصد کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معصومیت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. تو دو بالکل متوازی اور متقابل صفات ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ذات میں جمع کی ہیں. ایک جانب بشریت ہے اور دوسری جانب معصومیت ہے. اس معصومیت کو اگر پیدائشی اور خلقی اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں رکھ دیا جاتا تو بشریت میں متاثر ہو جاتی. تو تخلیق آپ کی بشری کے طور پہ کی گئی اور اس کے بعد اس سے خطا کے امکان کو ختم کرنے کے لیے آپ کے قلب اطہر کو دھو دیا گیا. یہ ہے شق صدر. تو اب آپ کی ذات میں، اب آپ کی شخصیت سے قبل از نبوت کی بات ہو رہی، بعد از نبوت کی نہیں. بعد از نبوت تو چھوڑ دیجئے، قبل از نبوت بھی خطا کا امکان نکال دیا گیا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے پوچھا، کسی نے ذکر کر دیا کہ آپ تو کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں. انسانی مزاج یہ ہے کہ خوشی میں بھی وہ اوور ہوتا ہے، غصے میں بھی اوور ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ میرا معاملہ یہ نہیں ہے، چاہے غصے میں ہوں چاہے خوشی میں ہوں. غصے سے مراد وہ ہمارا والا غصہ بھی نہیں ہے آپ کا، لیکن اظہار ناپسندیدگی میں ہوں یا اظہار ناراضگی میں ہوں یا اظہار خوشی اور مسرت میں ہوں،
ہر صورت میں میری کیفیت لکھا کرو، محفوظ کیا کرو، آگے نقل کیا کرو، اس لیے کہ میری ذات پیغمبرانہ حیثیت رکھتی ہے، اس حیثیت میں خطا کا، غلطی کا امکان نہیں ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں قرآن کریم کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کے ہاں خواہش نفس سے کچھ کہنے یا کرنے کا گزر ہی نہیں ہے، تک ہی نہیں ہے، توقع ہی نہیں ہے، جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں وہ وحی کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔